3 دن سے مجھے حضور جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے، یہ کس نے کہا؟ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک ایسے مقام پر جا پہنچا کہ جہاں 3 کھجور کے درخت تھے، جن میں سے ایک خشک تھا، یعنی جس پر کھجوریں نہیں تھی۔ ڈاکوؤں کے سردار کا کہنا ہے کہ وہاں میں نے ایک ایسا معاملہ دیکھا جو مجھے بہت حیران کر دینے والا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ پھلدار درخت سے ایک چڑیا اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور وہاں سے پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اڑتی ہے اور پھلدار درخت پر پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس طرح اس نے کافی چکر لگائے تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوئی، تعجب میں مبتلا ہو کر میں اس درخت پر چڑھ گیا۔ اس خشک درخت پر جب میں پہنچا تو وہاں پر میں نے کیا دیکھا کہ ایک اندھا سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہے اور چڑیا آتی ہے اس کے منہ میں کھجور رکھ دیتی ہے۔ اس معاملے کو دیکھ کر ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ میں رو پڑا اور کہا کہ یا اللہ، ایک طرف یہ ایک سانپ ہے کہ جسے مارنے کا حکم تیرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کہ جب تو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کے انتظام کے لیے، اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا کو مقرر کر دیا ہے، اور دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود بھی مسافروں کو مار دھمکا کر ان سے مال لوٹ لیتا ہوں۔ اچانک سے ندا آئی کہ اے فلاں، ہمارا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہے۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار نے فوراً اپنی تلوار کو توڑ ڈالا اور کہا کہ میں اپنے گناہ سے باز آیا، میں اپنے گناہ سے باز آیا۔ اس سارے معاملے کے بعد ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے رفقا کے پاس جا کر، یعنی دوسرے ڈاکوؤں کے پاس جا کر اس سارے واقعے کو پیش کیا تو ان تمام ڈاکوؤں نے بھی یہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم بھی اپنے پیارے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور ہم بھی اللہ سے صلح کرتے ہیں۔ جب تمام ڈاکوؤں نے توبہ کر لی تو وہ حج کے ارادے سے اب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف چل پڑے، اور چلتے چلتے جب 3 دن گزر گئے تو ایک بستی کے اندر جا کر اپنا قافلہ ٹھہرایا تو ایک عورت جو ضعیف اور نابینا تھی اس نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، کیا تمہارے درمیان اس نام کا شخص موجود ہے؟ تو قافلے کے سردار نے کہا کہ وہ عورت جو ضعیف اور نابینا تھی وہ میرا ہی نام پکار رہی تھی۔ تو میں اس کے قریب گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کیا معاملہ ہے، میں ہی اس نام کا شخص ہوں، وہ میں ہوں جسے تم تلاش کر رہی ہو، بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی گھر سے تھوڑی دیر تک میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ گھر گئی اور گھر سے کپڑے وغیرہ اٹھا کر لائی۔ اس قافلے کے سردار نے کہا کہ یہ کپڑے کیوں لائی ہو اور کس کے لیے لائی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آج سے کچھ روز پہلے میرا نیک خاوند انتقال کر چکا ہے، جس کے بعد 3 دن سے مجھے حضور جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ کپڑے فلاں شخص کو دے دینا۔ اس ڈاکوؤں کے سردار نے وہ کپڑے لیے اور اپنے رفقا کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جس کا اعلان فرمایا کہ زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو، تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو کہ جس کو رزق کی ضرورت ہے رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور ہمیں اس واقعے سے توبہ کے متعلق بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں جب کوئی ایسا واقعہ نظر آئے کہ جس سے ہم کوئی سبق، کوئی لیسن حاصل کر سکتے ہوں تو ہمیں اس سے ضرور کچھ نہ کچھ نصیحت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب ایک انسان اپنے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بدلے میں کیسے انعام و کرام عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پر حدیث پاک بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔